آج دیکھ لیں محرم شروع ہونے کے بعد سے لے کر ختم ہونے تک کتنے مسجدیں، کتنی سڑکیں، کتنی درگاہوں کے پاس رات 11 بجے تک 12 بجے تک بیان چلتے رہے گا. چند لوگ بیٹھے رہیں گے، من گھڑت قصے، موضوع واقعات، بے سروپا باتیں، شرکیہ باتیں، کفریہ باتیں، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، بولنے والے بولتے رہیں گے اور اس کو عشق رسول اور عشق صحابہ اور عشق اہل بیت کا نام دے کر بولتے رہیں گے. ایک بھی ان میں سے سنت پر چلنے کا ارادہ نہیں کرے گا، ایک بھی بیوی کے ساتھ اخلاق سے نہیں رہے گا، ایک بھی ماں باپ کی خدمت کرنے تیار نہیں ہوگا. صرف چند رٹے رٹائے ہوئے عقیدے یا چند جملوں کی وجہ سے مسلک کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے. اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جب تشریف لائے، دشمن کا قافلہ کم ہے، 500 400 200 کی تعداد میں ہے، ادھر 72 کے قریب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں ہیں. دشمن نے آواز دی کہ آؤ جنگ کریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگ کے لیے آگے بڑھتے تو کبھی کے سامنے والے ختم ہو جاتے، جہنم رسید ہو جاتے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ میں میں کبھی پہل نہیں کروں گا، لڑنے کی میں کبھی پہل نہیں کروں گا. اسلام لڑنے کی حمایت نہیں کرتا ہے، جنگ کرنے کی کبھی ترغیب نہیں دیتا ہے. ہاں دشمن حملہ کرے تو ڈیفنس کی اسلام ترغیب دیتا ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں پہل کر کے مارا نہیں گیا ہے. کوئی جنگ ہوگی جہاں پر سامنے والا بڑا بدتمیز نکلا تب پہل کیا گیا، ورنہ تو بہت سی جنگیں وہ ہیں. آپ بتائیں جتنی جنگیں ہوئی ہیں فتح مکہ کے علاوہ تقریباً جنگیں مدینہ منورہ کے قریب ہوئی ہیں. لوگوں نے مدینے پہ حملہ کیا تب جا کے آپ علیہ السلام نے ان کا دفاع کیا. اگر باہر جنگیں ہوتی تو مطلب یہ تھا کہ ہم جا کر جنگیں کیے ہیں. آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اقدامی جنگیں ہوئی ہیں. زندگی میں ہوئی اقدامی جنگ کا ارادہ فرمایا لیکن اقدامی جنگیں نہیں ہو سکیں. تو اسلام ڈیفنس میں مارنے کو کہتا ہے، آگے بڑھ کر کسی کو مارنا ظلم کرنا اسلام پسند نہیں کرتا. میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے جنگ میں پہل کرنے تیار نہیں ہوئے. آپ دیکھ لیں آج ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسجدوں سے مائک ختم کیے جا رہے ہیں. اذانیں اوپر مسجدوں سے نہیں ہوں گی. مہاراشٹر کی رپورٹ سچ ہے یا جھوٹ ہے، مذہبی عبادت گاہوں سے مائک ختم کرنے کا، فرقہ پرست شدت پسند ظالمانہ حکومتوں کی طرف سے ختم کرنے کا اعلان اور پابندی عائد کر دیا جانا چل رہا ہے. مسلمانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی. ووٹ کی بھیک مانگنے والے سیاسی لیڈروں کو احساس نہیں ہوگا، غنڈہ گردی کرنے والے اور منمانی چلانے والے تنظیموں اور تحریکوں کمیٹیوں کو احساس نہیں ہوگا. اور اس پر افسوس ہماری قوم کا حال یہ ہے، ایک ویڈیو جس میں امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کر مسجد میں نماز کے پڑھانے رکعت باندھ دیے، دو مصلیوں کی یا پیچھے کھڑے ہوئے جانوروں کی آپس میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا، ایک نادان بدتمیز لعنتی شخص آ کر امام کو مصلی پہ سے ہٹا دیتا ہے کہ نماز توڑو. کس واسطے؟ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، ہماری لڑائی چل رہی ہے. نماز رکعت باندھے ہوئے امام صاحب کی نماز توڑوا دی اور یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. کہاں پر؟ مسجد میں، اللہ کے گھر میں. جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد نماز توڑوا کر اب آپ بتائیے ان پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں میں ان کو حسینی کہو گے یا یزیدی کہو گے؟ ان پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو حسینی کہو گے یا یزیدی کہو گے؟ یہ وہ کام ہے جو میدان کربلا میں حضرت حسین بھی کرنے تیار نہیں ہوئے. یہ کام تو مسجدوں میں مسلمان کر رہے ہیں کہ نماز توڑوا کر آپسی جھگڑے مسجد میں کر رہے ہیں. مسجد کے آداب کا خیال نہیں، نماز کے آداب کا خیال نہیں، شاعر کا احترام نہیں، ادب و عزت والی زبان نہیں، گالیوں والی زبان مسجد میں. کون؟ داڑھی والے، ٹوپی والے، نمازی لوگ، شرابی، جوا خور، حرام خور، سود خور نہیں، نمازی لوگ مسجد میں کر رہے ہیں. جب مسجد کے محلے کے مسلمانوں کے کریم طبقے کا جو نمازی کہلاتا ہے اس کی نحوست کا یہ عالم ہے تو بازاری لوگوں کا، سود خوروں کا عالم کیا ہوگا؟ اور تو اور افسوس تو اس وقت ہوا جب پڑوس ملک کا وہ منظر دیکھا گیا کہ یہ بدماش قسم کا انسان جنازے میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اسے گرمی شدید لگتی ہے تو وہ صف میں ہی اپنی کار کھڑا کر کے کار میں بیٹھا بیٹھا نماز پڑھتا ہے جنازے کی. کار سے اترنے تیار نہیں کہ مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے. گرمی لگ رہی ہے یہ دنیا کی ہے، جہنم کی جب آگ چھوئے گی تب پتا چلے گا یہ کار کہاں تک ساتھ دے گی، یہ اے سی کہاں تک ساتھ دے گی. تمہیں پڑھ کے مرنا نہیں تھا تو گھر میں مرے رہتے. لیکن جنازے کی نماز کی صف میں شامل ہونا اور صف میں کار لا کے کھڑا کرنا، پیچھے کھڑے ہو کے مرے رہتے، پہلی صف میں لا کے کار کھڑا کرتا ہے اور کار میں بیٹھے بیٹھے جنازے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے. تیری ایسی نحوست والی نماز سے اس میت کی تھوڑی مغفرت موقوف ہوگی. تو کوئی تھوڑا ولی تھوڑی ہے اور چہرے پہ داڑھی اور سنت بھی سجی ہوئی نہیں ہے اور وہ پہلی صف میں نماز پڑھنا چاہتا ہے کار لا کے کھڑا کر کے. یہ شاعر کی توہین، یہ اسلام کی توہین. کسی سے پوچھنا گوارا کیا؟ آج مسئلہ یہ ہے ہر فرد اپنی جگہ پر مفتی بنا ہوا ہے،
ہر فرد اپنی جگہ پر بہت بڑا علامہ بنا ہوا ہے، پوچھنا چاہتا ہی نہیں ہے کہ کون سے مسائل کیسے ہیں، کس پر حلال حرام کا فتویٰ لگتا ہے، حلال حرام کے فتوے سے کیا فرق پڑے گا۔ 3 بار اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب چاہے کوئی مفتی صاحب اسے حرام نہ بھی بولیں یا کوئی جاہل اسے حلال بول دے کہ 3 ایک ہی ہوتی ہے، اب اللہ جب قیامت کے دن اٹھائیں گے تو ساری زندگی حرام کاری پر گزرے گی۔ اس دن پھر واپس جب کہے گا کہ اللہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، ہم حلال پہ عمل کر کے آئیں گے، اتنے جوتے پڑیں گے کہ اب واپس لوٹنے کی تمنا بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ تمیز سے جینے کے لیے دی ہے، شریعت انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق ملا، لڑائی جھگڑے نہ کرو، حملے میں ابتدا نہ کرو، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی ہرگز ارادہ بھی نہ کرو۔